السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے غیبت اور ناشکری۔ تو اس موضوع میں پچھلے بیانات کے اندر آپ نے اس کی برائیاں، اس کے گناہ اور اس کے منحوس چیزیں وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، انسان کے اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ جو ہے آپ کے روبرو آ چکا ہے۔ اسی موضوع پر اور آگے کچھ سنانا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا میں بڑے نیک اعمال کیے مگر زبان سے کسی کو برا کہا، کسی پر الزام لگایا، کسی کی دل آزاری ہو گئی۔ قیامت کے دن حقدار آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان حقداروں کو موقع دیں گے کہ وہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو جو پسند ہے وہ لے لیں، اور وہ نیکیوں کو لیں گے، اتنی نیکیاں لے لیں گے حتیٰ کہ نامہ اعمال خالی ہو جائے گا، اور ابھی حق والے اور باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر رکھ دیں گے، نیکیاں لے کر آئیں گے اور برائیوں کے انبار لے کر سر پر کھڑے ہو جائیں گے۔ سارا کچھ کس لیے ہوگا؟ یہ زبان کے غلط استعمال سے ہوگا۔ زبان کے چسکے کی خاطر، منہ کے مزے کی خاطر اپنے سر پر عذاب کے گٹھڑ ہوں گے، اور انسان اس وقت پریشان ہوگا کہ کاش دنیا میں نے یہ جرم نہ کیا ہوتا، مگر وہاں افسوس کرنا، افسردہ ہونا جو ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر کرنا ہے تو ہماری یہ سانس چل رہی ہے، یہ زندگی پروردگار نے ہمیں جو دے رکھی ہے، اسی زندگی کے اندر، اسی زندے پن میں ہم ہمارے ان برائیوں کی جو ہے نحوست کو ہمارے اپنے نامہ اعمال سے باہر نکالنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بڑا آسان ہے، پہلے ہی بھی بتا چکا ہوں میں کہ بندہ اگر کسی کی غیبت کیا، وہ غیبت کا گناہ اس کے سر پر آ گیا، اب اس کو موقع ہے، اس کو احساس ہو گیا
اور وہ جا کر جس کی غیبت کیا ہے اس کے سامنے سنا دیا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی غیبت کر دی، فلاں کے سامنے آپ کی غیبت کر دی، آپ کو رسوا کیا، مجھے معاف کر دیجئے، میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور کیے ہوئے کی پاداش جو ہے میں یہیں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر وہ آدمی جن کی غیبت کیا ہے وہ معاف کر دیا، الحمدللہ ختم ہو گیا، تو آپ اس کے صلے میں اس آدمی کو دعا دے دیجئے کہ میں نے ان کی غیبت کی، جا کر بتایا تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اور پروردگار ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما، کر کے دعا کر لیا، ہو گیا ختم۔ اب آپ نے معافی بھی نہیں مانگی، اور وہ ان کا دل جو دکھا تھا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور مر گئے، پھر دنیا سے چلے گئے، عاقبت میں حشر میں اس کا حصہ چکانا پڑے گا جہنم میں جل کر۔ تو وہاں جو ہے بندہ آ کر اللہ کے پاس سنائے گا کہ پروردگار اس آدمی نے میری غیبت کی، میرے اندر وہ برائی تھی نہیں تھی وہ الگ بات ہے، مگر اس آدمی نے میرے پیچھے میری غیبت کی، تو مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ اس کا صلہ کیا چاہیے تمہیں؟ ان کا ایک مقبول حج جو ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ ایک غیبت کی وجہ سے ایک مقبول حج، یہ آدمی تقریباً 1.5 مہینہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو پہنچا، جم کر عبادتیں کیا، رویا دھویا، تلاوت کیا، ذکر کیا، نمازیں پڑھیں، طواف کعبہ کیا، روضہ پاک کی زیارت کیا، صلاۃ و سلام پہنچایا، یہ سارا سب کچھ کیا، یہ جو ہے الحمدللہ ایک مقبول حج اس کا ہو گیا۔ اب وہ اس کے نامہ اعمال میں تھا، اب وہ غیبت جس کی کیا وہ آ کر یہ پوچھ رہا ہے، اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے ٹھیک ہے، لے لو اس کے اعمال نامے میں سے وہ مقبول حج کو نکالو اور اس کے اعمال نامے میں ڈال دو۔ اگر غیبت کیا، دنیا کے اندر معافی نہیں مانگا، اس آدمی سے تلافی نہیں ہوئی، وہ آدمی کو پتہ چلا تو بہت صدمہ ہوا اور نفرت ہو گئی اس آدمی سے، اسی حال کے اندر دونوں بھی مر گئے، حشر کے میدان میں دونوں اٹھیں گے، تو وہاں بھی جو ہے جا کر اللہ سے وہ شکایت کرے گا کہ پروردگار اس نے دنیا میں میری غیبت کی، تو مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ کیا صلہ چاہیے؟ اس کا ایک مقبول حج۔ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ویسا مقبول حج تو نہیں ہے، تو اس کی فلانی نیکیاں نہیں، اس کے اندر وہ بھی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اندر کچھ ویسے اعمال نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بھری ہوئی ہوں، اس میں سے نکالا جائے، نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہیں۔ تو کیا ہے؟ تمہارے گناہ، تمہارے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں وہ گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پہلے ہی سے یہ پلندہ بائیں کندھے کا یہ بھرا پڑا ہے، اب اور بھی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ اب اس کے گناہ، بے حساب گناہ، لاتعداد گناہ، جتنے گناہ وہ اس میں ڈال سکتا تھا وہ پورے ڈلوا دیا۔ یہ گناہوں کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا، بھر گیا۔ ایسا اگر ویسے بھی نہیں ہوا تو جو ہے آ کر اللہ کے پاس سنائے کہ یا اللہ اس نے میری غیبت کی ہے، تو پھر کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ اس کے نیکیاں چاہیے، اس کے نیکیاں نہیں ہیں، نیکیوں سے خالی ہے، تو تمہارے بدی جو ہیں وہ تھوڑے اس میں داخل کر سکتا ہوں، اس کے گناہوں کی گٹڑی میں، اور اس کے بدلے میں اسے میں جہنم کے اندر ڈالوں گا 25,000 سال، 50,000 سال، 1,00,000 سال،
وہ ایک غیبت کی وجہ سے 25,000 سال، 50,000 سال، 1,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اسے، تب کہیں جا کر ایک غیبت کا حساب چک جائے گا۔ اب سوچئے، اس دنیا کے اندر پروردگار نے ہمیں 40 سالہ زندگی عطا فرمائی تھی، 60 سالہ زندگی عطا فرمائی تھی، 70 سالہ 80 سالہ زندگی ہمیں عطا فرمائی تھی، 90 سالہ 100 سالہ زندگی ہمیں عطا فرمائی تھی۔ تو اتنے طویل عرصے کے اندر، اتنی بڑی مدت کے اندر ہم نے کیا کیا گناہیں کر چکے ہیں، کتنوں کی غیبت کر چکے ہیں، کتنوں کی شکایت کر چکے ہیں، کتنوں پر تہمت باندھا ہے۔ جو گناہ نہیں کیا اسے وہ گناہ اس نے کیا ہے یہ ثابت کیا، یہ جھوٹ تھا، تہمت تھا، تہمت باندھا تھا۔ اس کے صلے میں جہنم کے اندر کتنے لاکھ سال جو ہے اس کو جل کر وہ تمام برائیوں کو مٹا کر پھر اس کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ بھی نچلی جنت میں۔ یعنی جنت الفردوس، جنت الماوا وغیرہ سب بتایا جاتا ہے کہ جو ہے خوب اللہ کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بندوں کو اونچے درجوں میں ان کو جو ہے مقام دیا جائے گا، اور اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے اونچے مقامات ان کو ملیں گے جنت میں۔ یہ جہنم کے اندر جل جل کر اس کے بعد میں تلافی اس کی ہوئی، اس کو جو ہے جب جنت دی جائے گی وہ نچلے درجے کی ہوگی۔ نارمل آدمی ہے تو دوسرے درجے پر ہوگی۔ کچھ ذرا عبادت گزار تھا، لوگوں کی ہمدردی کرتا تھا، لوگوں کی خدمت بھی کر لیا کرتا تھا، تیسرے درجے کی جنت ہوگی۔ زیادہ عبادت کرنے والے اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، وہ چوتھے اور پانچویں میں ہوں گے۔ ایسا ان کے نیکیوں کے مطابق ان کو درجے جو ہے جنت کے اندر بلند رہیں گے۔ تو بھائیوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی اپنے گناہوں کی تلافی کر لیجئے، توبہ استغفار زیادہ کیجئے، جن جن کی غیبت کر چکے ہیں ان سے جا کر معافی مانگ لیجئے، جن پر تہمت باندھا ہے ان سے جا کر معافی مانگ لیجئے، جن کا دل دکھایا ہے ان سے جا کر معافی مانگ لیجئے، جن کے پاس سے قرضہ وصول کیا تھا پوری کوشش کیجئے جا کر وہ قرضہ واپس چکانے کی۔ اگر قرضہ نہیں چکا سکے تو جا کر ان کے ہاتھ پیر پکڑ لیجئے اور معافی مانگ لیجئے، میری طاقت نہیں ہے، اگر ہوتے تو میں آپ کو دے دیتا تھا، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، بہت مجبور ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس میری طاقت نہیں ہے کچھ رقم اکٹھا کرنے کی، کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، تو معاف کرا لیجئے۔ یہ زندگی کے اندر آپ کو ایسا کر لینا، یہ آپ کی عاقبت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع کو یہیں پر روکتا ہوں۔ اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کی اس زندگی کے اندر کسی اللہ والے صوفی سے سلسلے سے جو بھی بڑے بزرگوں سے اس کی نسبت رہی ہے وہ بیعت کرتا ہے، تو ایسے اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں تو فوراً آپ خود بھی، آپ کی فیملی کو بھی ان سے جا کر بیعت کر لیجئے، کرا لیجئے، تاکہ ہمارے جو اعمال ہم سے ہو رہے ہیں، نیک اعمال، جیسے نمازوں کی پابندی ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت وغیرہ ہے، اس کے اندر اس شیخ کی طرف سے بہت بڑی رہنمائی آپ کو میسر ہوگی، اور آپ کے اعمال کی قبولیت کے راستے جو ہے وہ شیخ آپ کو بتائیں گے۔
تو اس اعتبار سے آپ کو جو ہے اپنی اصلاح کا موقع اس دنیا کے اندر مل جائے گا. چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہوں گی، اس کے زیادہ زیادہ اجر و ثواب ملتے ہیں. وہ کیا باتیں ہیں، کیسی ہیں، وہ شیخ کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوں گی، اور آپ کی روحانیت میں بڑھوتری ہوگی، آپ کی روحانیت کے اندر چاشتنی ہوگی. آپ کا دل جو ہے اللہ کی ذات سے یقین اور اللہ کی ذات سے محبت کا جو ہے ضامن ہو جائے گا. تو آپ کو یہ اچھا بہترین موقع ہے اس دنیا کے اندر. کوئی بھی شیخ ہو، کہیں بھی ہو، اس سے اگر نسبت کر سکے تو اس سے استفادہ کر لیجئے، بیعت ہو جائیے اور وہ شیخ سے ذکر و اذکار لیجئے اور پڑھتے رہیے. یہ آپ کی آخرت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور بہتر ہے. یہ باتیں سناتے ہوئے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے اندر اخلاص پروردگار عطا فرما، خلوص اور للہیت ہمارے اندر عطا فرما، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے اندر عطا فرما. اے اللہ ہماری دلوں کی اصلاح فرما، دلوں کی گندگی کو پاک فرما. پروردگار انسان کا دل تو اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ رب العزت نے خود ہی کہا ہے کہ میرا گھر میرے بندے کا دل. تو لہٰذا آپ کا گھر بندے کا دل ہے، تو اس دل کو پاک کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری اپنی اصلاح فرما. پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا. ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.